بسم الله الرحمن الرحيم. باب مباشرة الحائض. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس میں 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. ایک بات تو پہلے بھی گزری کہ کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ہی برتن سے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. وکلانا جنوب، اور ہم دونوں جنوبی ہوتے تھے تو دونوں ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے. ایک بات تو یہ ہے جو پہلے بھی گزر گئی ہے. دوسری بات جو اس باب سے متعلق ہے وہ یہ کہ وکان یامرنی فاتزر فیباشرنی وانا حائض، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ازار پہن لوں اور پھر مجھ سے مباشرت فرماتے تھے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. مباشرت یہاں پر جمع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ التقاء البشرہ بالبشرہ، یعنی جسم کا جسم سے متصل ہونا، وہ مراد ہے. تو حالت حیض میں آپ مجھ سے اس طرح مباشرت کر لیتے تھے. اور تیسری بات بھی جو پہلے پیچھے گزری ہے وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک میری طرف نکالتے تھے تو میں اس کو دھو دیا کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو ان میں سے جو بیچ والی بات ہے کہ مباشرت فرما لیتے تھے، حالت حیض میں. لیکن امرنی فاتزر، یہ حکم دیتے تھے کہ میں ازار پہن لوں اور پھر مباشرت فرما لیتے تھے حالت حیض میں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ استمتاع کرے بیوی سے بغیر جماع کے. اب اس میں کلام ہوا ہے کہ کس حد تک استمتاع جائز ہے. تو حنفیہ میں سے جمہور کا امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ ما دون السرہ الی الرکبہ، یہ حصہ تو ممنوع ہے حالت حیض میں، اس سے استمتاع جائز نہیں ہے. سرہ سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور باقی جسم سے استمتاع جائز ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ بس جماع ممنوع ہے فرج میں، لیکن مادون الفرج کسی بھی حصے سے استمتاع جائز ہے. وہ کہتے ہیں افعلوا کل شیء الا النکاح، ہر کام کر سکتے ہو سوائے جماع کے. لیکن شیخین کا استدلال یہ ہے کہ یہاں پر یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ازار پہن لوں
مباشرت کرتے تھے، تو ازار کے ذریعے مابین سرتی و رکبہ وہ چھپ گیا، تو اس وجہ سے مادون سرتی و رکبہ جو ہے اس سے استفتاء جائز نہیں ہے، باقی سے جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کانت احدانا اذا کانت حائضا، ہم میں سے جب کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی تھی تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے تھے کہ اسے مباشرت کریں، تو امرها ان تتزر، تو آپ حکم دیتے تھے اس کو کہ وہ ازار پہن لے، فی فور حیضتها، حیض کی تیزی کے زمانے میں. فور کے معنی ابلنا، فارا یفور کے معنی ابلنے کے ہوتے ہیں، یعنی جب حیض ابل رہا ہوتا تھا تو تیزی کا زمانہ ہوتا تھا، اس وقت بھی حکم دیتے تھے کہ وہ ازار پہن لے، ثم یباشرها، پھر اس سے مباشرت فرماتے تھے. لیکن حضرت عائشہ ساتھ میں فرماتی ہیں وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ یا عَرَبَهُ کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک عربہ. عرب کے معنی ہے حاجت، اور عرب کے معنی ہے عضو، کسی بھی عضو کو عرب کہتے ہیں. تو دونوں یہاں پر دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں. ایکم یملک عربہ، تم میں سے کون ہے جو اپنے عضو کو اتنا قابو میں رکھے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو کو قابو میں رکھتے تھے. اور عربہ پڑھیں تو بھی معنی درست ہوتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی حاجت کو قابو میں رکھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کو قابو میں رکھتے تھے. یعنی اشارہ اس طرف کر رہی ہیں کہ یہ کام اس کو کرنا چاہیے جو اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہو، قابو رکھتا ہو کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا. ورنہ جس کو اندیشہ ہو کہ میں اگر مباشرت اس طرح مجھ سے مباشرت کروں گا تو پھر مبتلا ہو جاؤں گا، پھر آگے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، اور جب میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. جی یہ بھی وہی اس کا مطلب بھی وہی ہوا جو. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الحائض الصوم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياذ بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قال فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. یہاں یہ حدیث جو ہے یہ آپ نے کتاب الایمان میں پڑھ لی، ابھی تو نہیں پڑھی ہوگی لیکن پڑھ لیں گے، اس لیے یہاں پر اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کتاب الایمان میں آ جائے گی. لیکن یہاں پر مقصود صرف اتنا ہے کہ
یہ فرمایا تھا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو یہ بھی اس کے دین کے نقصان کا ایک حصہ ہے۔ تو بس بتلانا یہ مقصود ہے کہ حائضہ جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دے گی، روزہ رکھنا حالت حیض میں جائز نہیں، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جی باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج الحية فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنهما حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. اس باب میں ایک مسئلہ تو یہی بیان کرنا مقصود ہے جو بالکل ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حائضہ جو ہے اگر حالت وہ حج میں اس کو حیض آ جائے تو جتنے مناسک ہیں وہ سب ادا کرتی رہے گی، جتنے بھی اعمال ہیں حج کے وہ سب ادا کریں گے، نہیں ضرورت نہیں، جتنے مناسک ہیں وہ ادا کرتی رہے گی سوائے طواف اللہ کے، طواف بیت اللہ کے۔ یہ پہلے بھی گزرا ہے اور یہ مسئلہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو نہیں کر سکتی حالت حیض میں، باقی سارے اعمال حج کے انجام دے سکتی ہے۔ اب جب طواف نہیں کر سکتی تو سعی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سعی جو ہے وہ ہمیشہ طواف کے بعد ہی ہوتی ہے، بغیر طواف کے نہیں۔ سمجھ گیا بھائی؟ ایک مسئلہ تو ہے، لیکن اصل مقصود اس باب سے امام بخاری کا جو ہے وہ اپنا ایک مسلک بیان کرنا ہے جس میں وہ ایک طرح سے متفرد بھی ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں تلاوت کرنا جائز ہے، قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے۔ یہی قول ابن جریر طبری اور حافظ ابن منذر کی طرف بھی منسوب ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حالت جنابت میں بھی اور حالت حیض میں بھی تلاوت قرآن جائز ہے۔ سمجھے نا؟ جمہور کا قول یہ ہے، اچھا یہ جو امام بخاری کا قول ہے، امام مالک سے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ امام مالک بھی ایک روایت میں اس بات کے قائل ہیں کہ جنوبیہ حالت حیض میں حائضہ جو ہے وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ ایک روایت میں امام مالک کا بھی ایک قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ حالت حیض میں بھی تلاوت جائز نہیں ہے اور حالت جنابت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ سنن میں روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس یحجزہ عن قراءۃ القرآن شیء الا الجنابہ او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کو تلاوت سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی سوائے جنابت کے۔ تو اس میں جنابت کا استثناء کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ اس کو تلاوت نہیں کیا کرتے تھے،
اور جنابت آپ کو تلاوت سے روک دیا کرتی تھی. تو ایک دلیل تو یہ ہے. دوسرے ترمذی میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، حائضہ اور جنوبی قرآن کے نہیں پڑھ سکتے. یہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے اور وہاں پر تفصیلی بحث بھی آ جائے گی. امام بخاری جو ہے وہ استدلال اس سے کر رہے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے اور مجمع علیہ بھی ہے کہ حائضہ عورت اگر حالت حج کرتے ہوئے اس کو حیض آ جائے تو سارے مناسک ادا کرے گی سوائے طواف کے. تو ان مناسک میں منا جانا بھی ہے، وقوف عرفات بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، رمی جمار بھی ہے. یہ سارے مناسک ادا کرنے کی اجازت ہے اس کو. اور ان مناسک کی ادائیگی میں کہیں تلاوت بھی کرے گی وقوف عرفات کے دوران یا مزدلفہ کے وقوف کے دوران تلاوت بھی کرے گی. اور تلاوت نہیں تو کم از کم ذکر اللہ تو کرے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی، دعائیں مانگے گی. تو یہ اگر جائز نہ ہوتی، تلاوت بھی جائز نہ ہوتی، تو پھر اس کو دوسرے مناسک کو ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. لیکن یہ استدلال اس لیے جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی منسک میں چاہے وہ وقوف عرفہ ہو یا وقوف مزدلفہ ہو یا رمی جمار ہو، کہیں بھی تلاوت جو ہے وہ کوئی اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. تو مناسک ادا کرے، اس میں دعائیں کرے، دعا کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا. ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، تو اس سے کوئی منع نہیں کرتا. جو منع ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت. لیکن ذکر اور دعا منع نہیں ہے. لہذا اگر حائضہ جو ہے مناسک سارے ادا کر رہی ہے اور اس میں ذکر کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. مذاقہ جو ہے وہ صرف تلاوت قرآن میں ہے کہ حالت حیض میں تلاوت قرآن اس کے لیے جائز نہیں. سمجھ گئے؟ آگے کہتے ہیں وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ حائضہ جو ہے وہ حائضہ کوئی آیت پڑھ لے. تو یہاں ابراہیم نخعی نے آیت پڑھنے کی اجازت دی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ابراہیم نخعی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تلاوت مطلقاً جائز ہے جنوبی کے لیے یا حائضہ کے لیے. منع تو ان کے نزدیک بھی ہے، لیکن کم سے کم مقدار جو جائز ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک آیت اگر پڑھ لے تو اس سے ممانعت نہیں ہوتی. تلاوت اس وقت کہیں گے جب کہ تسلسل کے ساتھ کئی آیتیں تلاوت کرے. لیکن اگر ایک آیت پڑھ لی تو اس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حنفیہ کے ہاں مختار مذہب جو ہے وہ ہے مادون الآیہ کا، کہ ایک آیت سے کم کم ہو. اور ابراہیم نخعی جو ہے وہ ایک آیت کی حد تک اجازت دیتے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک آیت سے زیادہ اگر پڑھے گی تو وہ تلاوت کہلائے گی اور تلاوت ہونا ہو. سمجھ گئے؟ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُوبِ بَأْسًا. اور عبداللہ ابن عباس نے جنوبی کے لیے قرأت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھا. تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ہے کہ وہ جنوبی کی حالت، جنوبی کے لیے قرأت قرآن کو جائز سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی جائز سمجھتے ہیں. لیکن یہ اجتہاد ہے ان کا، اور اس کے مقابلے میں جمہور کے بعد جو ہے وہ مرفوع احادیث ہے جو میں نے ابھی ذکر کی آپ کے سامنے. تو اس لیے عبداللہ ابن عباس کا اثر ان احادیث مرفوعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کرتے تھے تمام اوقات میں حالت جنابت بھی داخل ہے. تو ٹھیک ہے، ذکر اللہ سے کوئی منع نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حالت میں کرتے تھے تو ذکر کرنا ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ذکر پر تلاوت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تلاوت کے احکام ذکر سے مختلف ہے. وقالت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کنا نؤمر ان نخرج الحجۃ فیکبرن بتکبیرہم ویدعون. ام عطیہ فرماتی ہیں، جس کی تفصیل آگے حدیث میں آپ کے پاس آ بھی جائے گی. ام عطیہ کہتی ہیں کہ کنا نؤمر ان نخرج الحجۃ، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی نکال کر لے جائیں عیدین کی نماز میں. عیدین کی نماز میں ہمیں حائضہ عورتوں کو نکالنے کا بھی حکم ہوتا تھا. چنانچہ حائضہ عورتیں وہاں جاتی تھیں فیکبرن بتکبیرہم، مسلمانوں کے تکبیر کے ساتھ وہ بھی تکبیر کہتی تھی، ویدعون اور دعائیں بھی کرتی تھی. تو استدلال امام بخاری یہ کر رہے ہیں کہ جب ان کو تکبیر کی اجازت ہے، دعا کرنے کی اجازت ہے، تو تلاوت کی بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن حنفیہ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ ذکر اور تکبیر اور دعا اس میں تو کوئی منع نہیں کرتا، اور اس کو یہ بے شک جائز ہے، لیکن اس پر تلاوت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تلاوت کے بارے میں مرفوع احادیث صراحتاً آ گئی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ وقال ابن عباس اخبرني ابو سفیان ان هرقل دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے وہ ہرقل والی حدیث کا ٹکڑا نقل کیا ہے، وہ آپ نے پڑھ لی ہے نہیں ابھی؟ ہرقل کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، تو وہ آپ تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں خط کے اندر یہ آیت بھی تھی، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہے نا؟ تو اس کو لانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، اس میں آیت بھی لکھی اور آیت لکھ کر بھیجی ہرقل کے پاس. ہرقل غیر مسلم تھا، نصرانی تھا، تو اس کے پاس یہ خط گیا، اور ظاہر خط اس لیے گیا تاکہ وہ اس کو پڑھے. تو آپ نے اس کو پڑھنے کی اجازت دی، اور پڑھنے کی اجازت دی، اس خط کے پڑھنے کی اجازت دی جس میں قرآن کریم کی آیت بھی لکھی ہوئی تھی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھے، حالانکہ وہ کافر تھا، اور کافر عام طور سے جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ غسل جنابت کا ان کے یہاں اہتمام نہیں ہے. تو غسل جنابت کیے بغیر اس کو آپ نے یہ آیت لکھ کر بھیجی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو پڑھے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی. سمجھ گئے؟ یہ استدلال ہے، لمبا چوڑا ہے نا، کہ خط گیا کس کو؟ کافر کو، اور کافر کی عام حالت یہ ہے کہ وہ جنوبی ہوگا، اور اس خط کے اندر آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور خط کے بھیجنے کا منشا یہی ہے کہ اس کو پڑھے. تو وہ پڑھنے کی آپ نے اجازت دی. سمجھ گیا بھائی؟ یہ استدلال ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو آیت لکھ کر بھیجی نا آپ نے، وہ بحیثیت آیت نہیں بلکہ بحیثیت مخاطبت ہے. یعنی ان کو انہی الفاظ سے خطاب کیا جو الفاظ آیت میں وارد ہوئے ہیں. اور قراءت قرآن اس وقت ناجائز ہوتی ہے جبکہ وہ بقصد قراءت قرآن ہو. لیکن اگر گفتگو کے طور پر کوئی آدمی آیت بول دے گفتگو کے انداز میں، مخاطبت کے انداز میں، تو وہ منع نہیں ہے. جیسے کسی کا نام موسیٰ ہے اور آپ اس سے پوچھیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، سمجھے نا؟ تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ بقصد
تلاوت نہیں ہے. ایک عورت تو ایسی تھی مستطرف میں نقل کیا ہے کہ جو بات ہی ہمیشہ قرآن سے ہی کرتی تھی. کوئی بھی بات کہنی ہو وہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے باتیں کیا کرتی تھی. تو اگر مخاطبت اور کلام مقصود ہو تو پھر وہ تلاوت کی تعریف میں نہیں آتا، اور وہ حالت جنابت میں بھی جائز ہے، حالت حیض میں بھی جائز ہے. تو یہاں پر جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ مخاطبت مقصود ہے. یا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو مضمون ہے آیت کا وہ آپ نے بطور خطاب ان سے ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا ضروری ہے کہ وہ ہرقل جو ہے وہ اس کو بلند آوازی سے پڑھے؟ جب خط پہنچتا ہے تو آدمی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتا ہے نا. تو آنکھوں سے دیکھ کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، زبان سے کوئی الفاظ اس نے نہیں ہلائے تو وہ جائز ہے. جنوبی کے لیے بھی، حائضہ کے لیے بھی. ایسی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے یا کوئی آیت پڑھ لی تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو اس لیے اس سے استدلال پوری طرح کام نہیں ہوتا. سمجھ رہے بھائی؟ وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ فنسکت المناسک کلها غیر طواف البیت. عطاء روایت کر رہے ہیں جابر سے کہ حضرت عائشہ کو حیض آیا تھا تو آپ نے نسکت المناسک کلها، انہوں نے عبادتیں انجام دی تمام مناسک کی سوائے بیت اللہ کے طواف کے. ولا تصلی، جبکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی تھی. اس کا جواب بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں تلاوت لازم نہیں آتی. وقال الحکم انی لاصبح وانا جنوب، اور حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات جانور ذبح کرتا ہوں جبکہ میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، لہذا جب ذبح کرتے ہوں گے تو اللہ کا نام ضرور لیتے ہوں گے. تو اللہ کا نام لیا انہوں نے حالت جنابت میں، اور اسی حالت میں ذبح بھی کیا. تو معلوم ہوا کہ ذکر کرنا جائز ہے. ہم کہتے ہیں بے شک جائز ہے، لیکن ذکر جائز ہے اور یہ ذبح کرنا بھی جائز ہے، اور اس میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا بھی جائز ہے. لیکن جو منع ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت. جی جی حائضہ عورت معصورہ دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتے. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. یہ وہی حدیث دوبارہ روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الحج، ہمارے ذہن میں کچھ اور نہیں تھا سوائے حج کے. تو جب ہم شریف پہنچے تو تمست، مجھے خون آ گیا. تمی تھا یا تماسو، اس کے معنی خون آ جانا. فدخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیکی؟ قلت لوددت واللہ انی لم احج العام. تو جب حضور نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو تو میں نے کہا کہ مجھے یہ خواہش ہو رہی ہے کاش کہ میں اس سال حج ہی نہ کرتی. آپ نے پوچھا لعلکی نفستی، شاید تمہیں حیض آ گیا؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد جی ایک سوال ہے. جی استاد جی اگر کوئی معلمہ قرآن مجید پڑھا رہی ہو تو حالت حیض میں وہ کیا طریقہ اختیار کرے گی؟ پڑھائی موقوف کرے گی یا کوئی اور طریقہ؟ بہتر تو یہ ہے کسی اور سے پڑھوا لے، لیکن اگر خود پڑھانا ضروری ہو تو مادون الآیہ ٹکڑے کر کے پڑھے. آیت کا ایک آدھا حصہ پڑھ لیا، وہ پڑھا دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھا حصہ پڑھا دیا، اس طرح.